جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام صبح ہدایت میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت عثمانی جعفری کے ساتھ، اور پھر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بھائی، واپس آ گئے ہیں۔ السلام علیکم فاروق بھائی۔ بہت شکریہ سسٹر، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کلاس روم میں بندہ آتا تھا نا چھٹی کے بعد یا تھوڑی سی دیر میں، تو کلاس فیلوز بتاتے تھے کہ ساری کاپیوں پہ کام مل گیا ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا اب ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو کیا ہوا پہلے تھوڑا سا پہلے تو آپ کو بڑا مس کیا ظاہر ہے، اور تو اس کے بعد جو ہے وہ سنہری بات اپنے وہی روٹین کے مطابق ہم چلے ہیں۔ سنہری اور کرنٹ افیئر میں 2 تصویریں دکھائی تھیں، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے اور غریب عوام جو ہے وہ کنویں میں گر رہے ہیں۔ اچھا، اور پنجاب کی حکومت کہتی ہے کہ 4% کمی آ گئی ہے۔ بہرحال لیکن پروگرام کے سلسلے میں ہم نے ٹاپک رکھا ہے شادی خانہ آبادی۔ شادی خانہ آبادی ہے، بالکل، کوئی سوال نشان نہیں آگے، کوئی سوال نشان نہیں ہے، شادی جو ہے حقیقتاً خانہ آبادی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ کچھ آپ کیونکہ لوگ کل گھبرا گئے تھے شاید بربادی سے، لیکن وہی بات کہ زندگی چیلنج ہے نا، کوئی پکنک منانے تو نہیں آئے۔ اب کل بھی بات ایک ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر شادی ٹوٹ جائے، فرض کیا بڑے بڑے لوگوں کی شادیاں ٹوٹی ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہم بانی ہے پاکستان، فاؤنڈر آف پاکستان، اگر وہ گھر بیٹھ جاتے کہ میری شادی ٹوٹ گئی ہے، اب قوم جائے بھاڑ میں، تو پھر تو ہم گئے تھے پاکستان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تو بڑے لوگوں کو ایسے بھی چیلنجز گھر میں بھی آتے ہیں، اور برا ساتھی کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی مثال میں کس کی دوں؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کی۔ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جی ہاں، تو یہ بھی چیلنج قبول کر کے سامنے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو کالر کو شامل کریں، آپ کی اجازت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بھائی کہاں سے؟ آپ کو میری بات آ رہی ہے بیٹی؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی۔ اپنا فروخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں مسٹر حسین بول رہا ہوں جی حسین سے۔ جی حسین صاحب، بسم اللہ۔ میں اگر آپ تھوڑا کریں تو میری بات سن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، پورا حوصلہ کریں گے۔ 3 دن سے فون میں کر رہا ہوں، آپ کا جو کنٹرول روم ہے اس نے کہا کہ ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ بات کیجئے۔ کسی غریب کی یا لوارث آدمی کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر آپ اتنی حدیثیں کیوں سناتے ہیں؟ غریب اپنی مشکل پوچھا، انہوں نے کہا تھا سلونی پوچھو مجھ سے، آسمان کے راستے، زمین کے راستے، بھئی کب اتری، کس وقت اتری، کس آدمی میں اتری۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں میرے بھائی، اگر کوئی بے سہارا آدمی آپ سے مدد مانگتا ہے، حسین بھائی آپ برمنگھم میں اس وقت نہیں ہے، آپ اس وقت نہیں ہے، آپ نے ابھی ایک پروگرام چلایا ہے بندھن، ہاں ٹھیک ہے، اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ رجسٹر ہو تو پھر آپ کا کام ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جو پیسہ دے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، تھوڑے سے بھڑاس نکالنے دے ذرا حسین صاحب کو۔ آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بندھن میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا غریب آدمی کی مدد ہم کس طرح، آپ چاہ کیا رہے ہیں یہ بتائیں؟ آپ کی شادی کرائیں تو آپ کی مدد ہوگی یا آپ کو قوم کے لیے بس جیسے اگر آپ اتنی تبلیغ کرتے ہیں نا تو کسی غریب کا کام بھی کرے یا اس کو مشرف دے، بس۔ چلے، بہت شکریہ۔ اچھا جی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں سمجھ نہیں پائی کہ غریب آدمی کی شادی نہیں ہو سک رہی ہے یا غریب آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں ہی کام ہو رہے ہیں ویسے تو۔ ابھی تو شادی بھی نہیں ہو سک رہی اور پھر شادی ہو جائے تو پھر پیسے کی ضرورت ہے، کام تو دونوں ہی چاہیے۔ آپ 12 بجے کے بعد میرے حسین بھائی آپ ہم سے بات کریے گا، 12 بجے کے بعد ہم سنیں گے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور کنٹرول روم بھائی والے اس لیے آپ کو رسپانس نہیں دیتے کیونکہ یہ ان کا جاب نہیں ہے۔ آپ ایڈمن سے بات کریں، آپ ہم سے بات کریں، وہ بیچارے کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ بعد میں بات کریں۔ جی، اور کئی لوگوں کے خیر پاکستان سے کالز آتی ہیں کہ ہم پریشان ہیں، پھر ہم ان کا نمبر سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، کوئی یہاں سے کوئی مخیر بندہ پوچھے تو پھر بعض اوقات ان کا نمبر بھی دے دیتے ہیں، لیکن تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کے بعد ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن برمنگھم میں نہیں سمجھتا، اور یو کے میں تو ایسے الاؤنسز ہیں، بے روزگاری اور یہ سارا کچھ، کوئی بھوکا تو یہاں پر سونے والا نہیں ہے۔ وہاں جہاں پر کنویں میں دھکے مار رہے ہیں وہاں پر تو ایسی صورتحال ہوگی۔ جی جی، تو کوئی اور کال ہے؟ جی ابھی کال نہیں ہے، جب تک آپ جی، شادی خانہ آبادی، وہی بات کہ ایک پورا ہفتہ ہی ہمارا شادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اسی کو چیلنج سمجھ کے، جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ایک چیلنج ہے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، بڑی بڑی شخصیات کی زندگی میں یہ اونچ نیچ آئی ہے، یہ کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہے کہ آپ بس یہ کوئی ہوتا ہے۔ خیر اس میں جب ایکسپیکٹیشن جب بڑھ جائیں اور پھر جب وہ ٹوٹے تو پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے توقعات ہونی چاہیے کہ اونچ نیچ، گرمی سردی یہ ہوگی،
تو اگر اس کو برداشت کر لیا تو یہ فاروق بھائی ہم نے سنہری بات میں یہ کہا تھا کہ ایک اچھی عادات کی نیک اور پارسا عورت اگر کسی فقیر کے گھر میں بھی چلی جاتی ہے تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ میں سنہری بات میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ عورتوں کا بہت زیادہ پرسنٹیج ہوتا ہے گھر بنانے میں اور گھر بگاڑنے میں. ایز اے میل ریپرزینٹیٹو آپ یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنا پازیٹیو، کتنی یہ بات سچ ہے، کتنی اس میں سچائی ہے یا نہیں؟ زیادہ عورتوں کا ہاتھ ہے یا مردوں کا؟ اصل میں بات عورتوں کی اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ عورتیں بیچاری اپنی ذمہ داری زیادہ لے لیتی ہیں. وہ کوئی بھی سچویشن اس کو فیس کرنے میں اس میں زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. اب اس کا کوئی ہسبینڈ خدا نخواستہ کوئی منشیات کا عادی بھی ہے، جیسے پہلے بہن ہماری کل بتا رہی تھی کہ انہوں نے کافی اسٹرگل کر کے ان کو ٹھیک کیا. کچھ تو پھر ایسے مسائل بھی ہو جاتے ہیں تو عورت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. مرد حالانکہ برابر کا گھر کو برباد کرنے میں اس کا بھی برابر کا حصہ ہوتا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بات کیجئے، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بالکل ہی خاموشی ہے. کوئی بات نہیں، چلیں. تو یہ ہے کہ دونوں اطراف سے ہوتا ہے، کسی ایک کو بلیم نہیں دے سکتے، یا کسی ایک ہی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ عورت ہے تو پھر اب اس نے گھر چلانا ہے. مرد جو ہے وہ سویا رہے بے شک یا کچھ بھی نہ کرے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن تو نہیں ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ آپ جیسے شادی بھی کرواتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں تو اگر آپ لوگ شروع کر دیں کہ جس طرح اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بے اولاد ہی ہو. جیسے میرا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک کوئی بچہ جیسے سیریا میں یا کہیں اور بھی، پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو سید ہیں مگر ان کے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے یا ماں باپ نہیں ہے، تو ایسا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں کہ لائک اگر ہم کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہیں کہ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی بڑی خواہش ہے، ہم نے شروع سے ہی سوچ رکھا تھا کہ ہم لائک ایک بچہ اڈاپٹ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم ایک یتیم کو بھی پال سکیں اور جو ہے وہ اور اپنے بچے کے ساتھ اس کو بھی رکھ سکیں. چلیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، تبھی آپ کسی یتیم کو اپنے آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ اس ٹاپک پہ بھی کچھ بات کریں. اور ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی سسٹر کہ آپ اگر ہمیں سن رہی ہیں تو ایک بات آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کوئٹہ کے شہیدوں کی فیملی کو آپ منتھلی اسپانسر کر سکتی ہیں، اور یہ صورتحال یہ جو ہم نے سہولت ہے وہ مہیا کی ہوئی ہے کہ آپ کوئٹہ کی کسی فیملی کو منتھلی اسپانسر کر سکتی ہیں. آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی 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 مجھے آواز آ رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس فیملی میں کہہ رہی ہوں کہ اسپانسر بھی ہم کرتے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر جیسے کسی کے ماں باپ ہی نہیں ہے، بچے پل تو رہے ہیں، ہر جگہ پل رہے ہیں، لیکن اگر ہم ماں باپ کا بھی پیار انہیں دینا چاہیں اور ان کو اپنی فیملی میں شامل کرنا چاہیں اچھا کیونکہ اس میں اب سب سے زیادہ امیگریشن کے اب زیادہ مسائل ہو گئے، کیونکہ بچے کو ثابت کرنا یا آپ اپنے وسائل بتائیں گی وہاں پر اس کا کوئی نہیں، یہ ثابت کرنا اب یہ بہت کافی ایک کاغذی میٹر بن چکا ہے، یا وکیل آپ کو زیادہ مشورہ دے سکتا ہے. بہرحال ہم یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ فیملیز یا یہ نادار بچے یا یہ یتیم بچے نشاندہی ہم کر سکتے ہیں ہدایت ٹی وی، لیکن اس کو کس پروسیس میں یا کس انداز میں لانا ہے، وہ کاغذ پڑت یہ وہ سارا تو وہ تو ظاہر کسی ماہر وکیل سے. بالکل. اور آپ 12 بجے کے بعد جو ہے ہمارے 48 والے نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا تو ہم آپ کی مزید رہنمائی کر دیں گے. جی ہاں، بہرحال نیت بہت اچھی ہے ہماری بہن کی کہ ان کو اللہ نے دیا ہے. بالکل. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹی مجھے دوبارہ آنے کی اجازت ہے؟ فاروق بھائی بسم اللہ شاہ صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب. جی بہت شکریہ. آپ نے یہ شادی خانہ آبادی کا یہ ٹاپک رکھا ہے. میری ایماندارانہ رائے ہے، آپ کے اس پروگرام کے علاوہ بھی میری یہ رائے ہے کہ 70% گھر کو برباد کرنے میں مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے. صحیح. عورتیں خواہ لڑتی ہیں لیکن عورتوں میں کچھ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ایک تو یہ تھکن کا، کبھی آپ نے بہت کم عورتوں کو تھکن کی شکایت کرتے دیکھا ہوگا. بہت کم عورتیں ہیں جو اپنے ملک کی غدار ہوتی ہیں، ان کے مقابلے میں مرد 20 گنا زیادہ غدار ہوتے ہیں. جہاں کہیں بھی تاریخ پڑھے یہ سلسلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ گھر سنبھالنے میں یہ ٹھیک ہے کہ ایک سرٹن ٹائم جب عورت کو غصہ آتا ہے
وہ میں بیان نہیں کر سکتا آنیر وہ اس میں احساس ہونا چاہیے، مرد کو یہ سائیکی سمجھنا چاہیے. آج کل زیادہ طور پر مرد جو ڈرگز میں انوالو ہیں آل اوور دی ورلڈ سے زیادہ پرابلم ہے، اس کے مقابلہ میں عورتیں بہت کم ہیں. اور یہ سب سے بڑا گھر کو تباہ کرنے والا جو پاکستان میں یا ہمارے ملکوں میں سلسلہ ہے یہ ڈرگ کا ہے. تو اس میں شادی خانہ آبادی دونوں طرفوں کو برابر برابر سوچنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک طرف ہمیشہ دوسری کو مورد الزام ٹھہراتی پھرے. عورتوں میں چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے لیکن 70% ایٹ لیسٹ 70% جو ہے مرد ذمہ دار ہوتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور یہاں یہ بھی آپ کو بات ریمائنڈ کراتے ہیں کہ اگر آپ جیسے برمنگھم ہمارے والے بھائی ہیں، انہوں نے فون کیا ہوگا کنٹرول روم میں شادی کے لیے، وہ ہیلپ چاہتے ہیں، اور اگر ان کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ رجسٹریشن کرائیں تو یہ بالکل 100% ہے کہ بغیر رجسٹریشن کے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کون ہیں اور کہاں ہیں. یہ ہمارا ایک رول ہے. آپ کسی بھی سفارش سے آئیں، آپ کسی کے بھی تھرو آئیں، بغیر رجسٹریشن آپ نہیں کرا سکتے. اور بندھن ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں ٹائم لگتا ہے. گڑیا گڈی کی شادی نہیں ہے، انسانوں کی شادی ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے میچ بنانے میں، میچ ملنے میں. تو اگر بندھن میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ابھی 2 ہفتوں میں 4 میٹنگز ہماری سیٹ ہوئی ہیں. تو وہی بات ہے کہ دیر ہوئی ہے، دیر ہے اندھیر نہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 5 بچوں کا باپ ہے تو اسے پیسے چاہیے، تو بندھن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر بندھن کا ذکر بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اینی وے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نسیم اللہ بول رہا ہوں ڈیوزبری سے. جی بسم اللہ نسیم صاحب. تو سوال آپ سے یہ ہے جی کہ ایک شخص، ایک مرد اگر اپنی بیوی سے 1.5 سال کے لیے دور ہو تو متا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک عورت بھی اپنے میاں سے دور ہو تو کیا وہ عورت متا کر سکتی ہے؟ اچھا نسیم صاحب، آپ یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے کیجئے سوال سنڈے کو. جی کون سے دن ہوتا ہے؟ اور آپ تو علماء کے پروگرام کو جانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے بڑے غور سے. جی کون سے دن ہوتا ہے یہ سنڈے کو ہوتا ہے 4 بجے. کون سے دن؟ سنڈے اتوار کو. اتوار کو. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کال کیجئے گا. بہت بہتر ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. نسیم اللہ صاحب تھے ڈیوزبری سے، اور بس نہ چلا تو صبح ہدایت میں انہوں نے کال کھڑکائی. اگلے کالر کو یہ پروگرام کی خصوصیت ہے جس کے دل میں اور ہم الیکشن میں کھڑے ہیں، اب آئیں گے جس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ ادھر آ کے گین کرا دیتا ہے. بیٹسمین ہم ہیں، اب شاٹ ہمیں کھیلنا ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق میاں بھی آپ کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. یہ سارا آپ کا بہت اچھا گزرے اور خوش رہے آپ سب لوگ. بہت شکریہ. جی میں یہ کہنا چاہتی، پہلے میں آپ کے تھوڑا سا کوئی مشورہ دے سکتی ہوں آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ آپ کے پروگرام کے لیے. ضرور. جو ابھی آپ نے دیا ہے نا کہ آپ ووٹ دیں، ہاں تو ووٹ کے لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہر فرد کے لیے ہم ووٹ دیں گے، کہیں گے فلاں مولانا اچھا ہے، فلاں مولانا نہیں اچھا، فلاں اچھا ہے، فلاں، تو وہ لوگ ڈسہارٹڈ ہوں گے اور وہ بہت زیادہ وہ ہوں گے کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہمیں پسند نہیں کیا، یا ہم اتنا کام اچھا کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صرف پروگرام کے لیے ووٹ دیں، کہ آپ یہ کہیں ویور سے کہ ہمارے 5 سال کے اندر جتنے بھی ہمارے پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں الگ الگ، ہر پروگرام کو ووٹ دیں. آپ کون سا پروگرام سے آپ نے افادہ حاصل کیا ہے، کون سے پروگرام کو آپ ناپسند کرتے ہیں، یا کون سا پروگرام میں کیا باتیں ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، اور کون سے پروگرام میں کیا باتیں نہیں لگانا چاہیے ہمیں. اس طرح سے اگر آپ دیں گے تو لوگ بھی خوش ہو جائیں گے. پروگرام کے لیے بھی صحیح ہوگا کہ آپ چینج کر سکتے ہیں، پروگرام میں تبدیلی کر سکتے ہیں، پروگرام میں کوئی اچھی باتیں اس میں پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. کیونکہ لوگ جہاں تک میں جانتی ہوں سب بہت اچھی محنت سے کام کر رہے ہیں، اور میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں مولانا اچھا ہے یا فلاں مولانا نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ فلاں انسان اچھا ہے یا فلاں نہیں، کیونکہ سب آپ کی چینل میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی طرح کر رہے ہیں، اور میرے لیے سب کا ووٹ برابر ہے. لیکن پروگرام جو ہے اس کے لیے آپ ضرور یہ ووٹ لیں لوگوں سے کہ کون سا پروگرام سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کون سا پروگرام اچھا لگتا ہے لوگوں کو سب کو، یا کون سے پروگرام کو ہم ہٹا دیں، یا کون سے پروگرام میں کچھ تبدیلی ہم کر لیں جو اچھی. یہ ہونا چاہیے، تو اس سے سبھی فائدہ کریں گے، بہت اچھا رہے گا یہ آپ لوگوں کے لیے. چلیں آپ کی رائے. بہرحال اگر آپ کہیں کہ صبح ہدایت اچھا نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہم دونوں ہی اچھے نہیں، جو کرنے والا ہے پروگرام آٹومیٹکلی اسی پہ ہوگا، بات تو وہی ہوتی ہے. بات تو وہی. بہرحال آپ کی رائے ہے. بہرحال ہم نیچے لکھ دیں گے کہ کمزور دل حضرات جو ہیں اس رائے شمارے میں حصہ نہ لیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. اور یہ بھی نہیں مقصد کہ اگر کوئی اچھا ہے تو دوسرے برے ہیں. آپ سب کو, آپ کی ٹیم کو جمعہ مبارک ہو, جو لوگ سن رہے ہیں. خیر مبارک. پروگرام میں بھی یہی کہنے والی تھی جو جی ابھی آپا نے کہا ہے کہ اچھا ہم کس کو کہیں کہ اچھا ہے, سب پروگرام اچھے ہیں ماشاءاللہ. آپ کا پروگرام تو ہماری جان ہے, جتنی دیر تک دیکھیں نا روح میں جان نہیں آتی. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا ہے, سب اچھے ہیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں لیکن یہاں پہ جو ہے نا, میں نے کل بھی فون بہت کیا تھا, ملا نہیں. انہوں نے ایک آیت بتائی تھی کہ جمعے کی نماز اور مغرب کی عصر کی نماز کے درمیان پڑھنی ہے, تو پلیز اگر ہو سکے تو وہ مجھے سپارہ ریپیٹ کر دینا. اچھا سسٹر, آپ اپنا نمبر مجھے کنٹرول روم میں لکھوائیں, میں 12 بجے کے بعد کال کر کے آپ کو بتاتی ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا میں خود کر لوں گی. چلے آپ مجھے کال کر لیں, میں آپ کو بتا دوں گی, ٹھیک ہے؟ مولا پلتن پاک ہمارے چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ہمت طاقت دے آپ کو, پر سبھی پروگرام اچھے ہیں. اب دیکھو کیا ہوتا ہے, پبلک کیا کرتی ہے. آپ کا پروگرام تو جان ہے, وہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مولا پلتن پاک اپنے مان میں رکھے, الہی اپنے سائے میں آپ کو رکھے, الہی آمین. دیکھیں بات سنیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام جتنے بھی ہمارے ہوسٹ ہیں, جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں, سب بہت محنت سے کرتے ہیں, علماء کرام سمیت. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا فیوریٹ کون ہے. اب والدین سے بھی تو پوچھتے ہیں, والدین سے پوچھتے ہیں آپ کو کون سا بچہ پیارا ہے, تو پھر بھی کسی نہ کسی کو کوئی فیوریٹ ضرور ہوتا ہے والدین کا بھی, حالانکہ سب ان کے بچے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اگر علمی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی کسی سے کم نہیں ہے, ایک سے بڑھ کر ایک ہے. لیکن یہ بس ایسے ہی آپ کی انوالومنٹ, آپ کی محبت, ایک گیم ہے, کوئی اس میں آپ کے وہ سیریس نہ لیں, آپ کی محبت ہمارے چینل سے اور بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمیں کنٹرول روم سے بتایا گیا تھا کہ ماشاءاللہ سے ووٹنگ کا سلسلہ بہت شروع ہو چکا ہے. کل سے لے کر اب تک جو ہے وہ ووٹنگ بڑی تیزی سے شروع ہو چکی ہے, اور یہ بہت اچھا لگا اس کو سن کر بھی, اور ایس ایم ایس کی بھی بھرمار آ چکی ہے اب تک ماشاءاللہ سے. کالر میں شامل کرتے ہیں, کالر میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی, عثمان, میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. بسم اللہ شہزاد صاحب, بہت شکریہ. سامعین کو سلام, اور اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کا آج کے دن کے صدقے میں قبول کرے. ہر ان کی ہر مراد کو پورا کرے. اور جہاں تک پروگرام اور تعلق دیکھیے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون سا پروگرام اچھا ہے, سارے پروگرام اچھے. بقول جو محترمہ بھی کہی گئی ہیں کہ ہر پروگرام کے اندر ہم سے یہ پوچھیں کہ کیا کمی ہے, اور آپ یقین کریں ہر پروگرام اپنی جگہ بہت اچھا ہے, ہر مولانا اچھا ہے. ہم یہ ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتے کہ فلاں اچھے ہیں, فلانی عادل صاحب اچھے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں آپ صاحب اچھے نہیں ہیں, آپ صاحب اچھے نہیں. دونوں مولانا اچھے ہیں, سارے پروگرام اچھے ہیں, اور آپ لوگ جس طرح یہ پروگرام پیش کرتے ہیں بہت خوب. اگر کوئی لوگ کسی بات پہ ناراض ہو, جیسے کل جیسے ایک محترمہ آئی تھی, تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے پلیز وہ اپنی جو ٹاپک ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں فاروق بھائی, یہ رائے لینے کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں, رائے لینی, اپنی رائے سے کسی کو مستفید ہونا, مستفید ہونا یا فائدہ پہنچانا بڑی اچھی بات ہے. اگر وہ رائے دیں کہ یہ ایسا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا, یہ رائے کے لیے ٹاپک ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ, میں آپ سے کئی دنوں سے کہنا چاہ رہا تھا, بلکہ میں نے فون کر کے آپ کو بتایا, اس پروگرام کا جو صحیح مقصد ہے مجلس اعضاء, اگر روزانہ 2 بجے کے بعد ایک مجلس ہے, یہ ڈیلی ہونی چاہیے مجلس اعضاء کسی مولانا کی, مطلب اشرا ہو جو بھی ہو. جب شہادت کے دن ہو تو مصائب بھی پڑھے جائیں, اور جب شہادت نہیں ہے تو صرف فضائل پہ مجلس کو ختم کر دیا جائے, ہے نا. اور روزانہ ایک مجلس ہونی چاہیے, جتنے چاہے طالب جوہری صاحب کی ہو, عقیل صاحب کی ہو, عدیل صاحب کی ہو, ریکارڈڈ مجلس جتنی بھی ہے, مولانا نصیر اشتہادی کی مجلس, آپ یقینی ابھی تک کبھی ٹی وی پہ نہیں سنی. نصیر اشتہادی کی اگر مجلس سنیے آپ لوگ تو پتہ چلے گا اردو کی بلاغت کیا ہے نا. اور وہ ان کی ریکارڈڈ مجلس ہے, وہ ساری مجلس ہے. روزانہ ایک مجلس ہونی چاہیے 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک, اور پھر اسی مجلس کو ریپیٹ کر دیا جائے رات کو. اور یقین کرے ہر مسلمان مجلس سنتا ہے, آپ کا پروگرام کوئی سنے نہ سنے, میں نے نوٹ کر لیا شہزاد بھائی, ہر مسلمان سنتا ہے, اور اس سے افادیت ہوتی ہے. اور وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجلس کب آتی ہے ٹی وی پہ, میں ان کو نہیں بتا پاتا, لیکن اگر مجلس روز آنا ہو تو یہ بہت زبردست پروگرام ہے آپ کے لیے. اور مجلس کی کمی ہے بس اس کے اندر, مجلس سے اعضاء کی. میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آج کا دن, اور اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کرے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہاں یہ بتانا چاہیں گے فاروق بھائی کہ ہمارا ویکلی پروگرام ہوتا ہے ہدایت اپڈیٹ. جی جی,
جس میں آپ ہمیں رائے دے سکتے ہیں, ہر پروگرام کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, کچھ غلط ہے تو بتا سکتے ہیں, کچھ اچھا ہے تو بتا سکتے ہیں, وہ بھی بتا سکتے ہیں. تو یہ تو پروگرام ہمارا ہفتہ وار ویکلی ہوتا ہے, ہدایت اپڈیٹ, جب سے ہدایت ٹی وی بنا ہے, اور جب سے ہدایت بنا ہے ہم رائے دیتے ہیں, بالکل آپ اس میں کھل کر رائے دے سکتے ہیں. بہرحال میں نے نوٹ کر لیا ہے, ضرور علماء کرام تک. اور عموماً خیر مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے, شاید ہی کوئی ایسے ہفتہ ہو جس میں مجالس نہ پیش کی گئی ہوں. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محسن بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. بہن کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اصل مسئلہ یہ ہے فاروق بھائی کہ گھروں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یا جو شادیاں ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں, وہ مستقل مزاجی نہیں ہوتی, وہاں پہ معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. یہ جو خود ساختہ انا اور غیر ضروری شک و شبہات جو ہوتے ہیں یہ اکثر گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں. اگر شک و شبہات چاہے وہ مرد کی طرف سے ہوں یا عورت کی طرف سے ہوں, اسی طرح خود ساختہ جو انا ایک بنا لی جاتی ہے کہ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ مثلا مرد ہے تو وہ اپنے وہ مردانہ اس میں آ جاتا ہے کہ میں جو کچھ ہوں میں ہی میں ہوں, عورت کیا ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ گھروں کو تباہ کر دیتی ہیں. آپ دیکھیں انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں, اماموں کی زندگیوں کو دیکھیں, یعنی قرآن میں یعنی 2 انبیاء کا تو بڑا وضع ایک واقعہ لکھے ہوئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت لوط کی بیوی تھی, یعنی ان کا وہ کتنا تھا وہ, یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ پیچھے رہ جانے والی ہے, تباہ ہونے والی ہے, سب کچھ تھا, مگر اس کے باوجود وہ گھر چلتے رہے, نبیوں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اپنا جو ہے نرم رویوں سے یا جو ہے نا وہ انسان اپنے یعنی گھر کو اگر کوشش کی جائے کہ گھر کو چلانا ہے ہم نے, تو کسی قسم کی کوئی بات ہو جائے تو اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے, اور جو غیر ضروری شک ہوتے ہیں ان کو وہ نہیں دینا چاہیے. میرے پاس ایک کتاب ہے فاروق بھائی, وہ پاکستان کے اندر میں نے وہ اپنی میرے پاس سعودی نے پاکستان میں پڑھی تھی, خاندان کا اخلاق. وہ کتاب اگر سب لوگ پڑھ لیں تو یہ چیزیں یقین کریں بہت بہت فرق ہو جاتا ہے اس میں. وہ اس میں بہت سارے واقعات ہیں, چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں ان میں سے کوئی واقعہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح وہ شک و شبہات ہوتے رہے تو خاندان ٹوٹتے رہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کتاب کو بھی لوگوں کو, خاص کر جن کی نئی شادیاں ہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ماں باپ اپنی ان شادیوں کے ساتھ ہو اور بچوں کو وہ کتاب تحفے میں بھی دیں. بہت پیاری کتاب لکھی ہے اور بہت پورا وہ اس میں جو ہے نا خاندان کس طرح چلتا ہے, میاں بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے, ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کا ساتھ ان کا بیہیویئر کس طرح ہونا چاہیے, سارا کچھ اس میں بتایا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ محسن صاحب, بہت اچھے پوائنٹس آپ نے دیے. مستقل مزاجی کی کمی ہے, خود ساختہ آنا جیسے عموماً مردوں میں ہے کہ ہم مرد ہیں تو اب ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں, اور جو شکوک و شبہات ہیں کہ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا, دھنیا لینے بھی نہیں بھیجنا, یہ اس طرح کا اعتماد نہیں ہے, تو مرد پہ اعتماد نہیں ہے, موبائل چیک ہو رہے ہیں یا کہاں سے فون آیا ہے, کیا ہوا ہے, یا اتنی دیر کر دی آپ نے, گھر کیوں نہیں آئے. تو دونوں اطراف میں اگر آپ پہ اعتماد ہو تو بالکل آپ پہ شک, حقیقتاً شک بھی ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات وہ شک بیماری بھی ہوتی ہے, بیماری بھی ہے, بے جا شک کرتی ہیں خواتین, اور بعض اوقات شک یقین میں بھی بدل جاتا ہے. تفتیش جو ہے وہ آغاز اس کا شک سے ہی ہوتا ہے, بالکل آنکھیں بند کرنا یہ بھی ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ ڈھیل ہی دے دیے, نہیں یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تو بعض اوقات اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فاروق بھیا اور اس میں بیوی دونوں کو دعائیں. بہت شکریہ. میں اس سلسلے میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ صرف شادی کے معاملات نہیں بلکہ زندگی کے ہر رشتے کے اندر, ہر تعلق کے اندر, چاہے سے وہ پڑوسیوں سے ہو یا رشتہ داروں سے ہو, رشتہ داروں میں بھی ماں باپ ہو, بیوی اور شوہر کیا ہو, بچوں سے ہو, ہر چیز میں اگر انسان اپنے فرائض کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کرے بجائے حقوق کے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں خود غرضی بھی پیدا نہیں ہوگی, اور وہ بہترین صورت ہے تعلقات کو صحیح رکھنے کے, ہر قسم کے تعلق کو, وہ چاہے سے ماں اور اولاد کا ہو, ماں باپ اور اولاد کا ہو, یا بہن بھائیوں کا ہو, یا بیوی اور شوہر کا ہو, یا کچھ بھی کوئی بھی تعلق ہو, اس میں اس بات کی خاص ضرورت ہے. اور آج کل جو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی بات, یعنی میں جو محسوس کر رہی ہوں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ لوگ جو ہے وہ اپنے فرائض سے زیادہ حقوق کی طرف توجہ دے رہے ہیں. تو ایک انسان کا فرض جو ہے وہ دوسرے کا حق ہے, یا ایک کا حق جو ہے وہ دوسرے کا فرض ہے. تو اگر ہم فرائض پورے کرتے رہیں تو حقوق خود بخود حاصل ہو جائیں گے. تو ہم لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے آج کل کی اس دنیا کے اندر, جس کی میں کمی محسوس کر رہی ہوں, کہ ہم حقوق سے فرائض سے زیادہ حقوق کی طرف توجہ دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب حقوق کی طرف توجہ ہوگی تو فرائض نگلیکٹ ہوں گے, اور جب فرائض نگلیکٹ ہوں گے تو آٹومیٹیکلی تعلقات جو ہے وہ خراب ہوں گے. تو تعلقات کے ہر رشتے میں تعلقات کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق کی طرف توجہ نہ دیں, ہم فرائض کی طرف توجہ دیں. یہ میرا آج کے سلسلے میں یہ میسج تھا. اور وہ چیز جو ہے وہ شادی کے تعلق کے اندر سب سے زیادہ اہم ہے. وہ اس لیے کہ یہ ہر وقت کا تعلق ہے اور ہر معاملے کا تعلق ہے, اور یہ کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں, تو اس میں ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اور رشتوں سے زیادہ اہم ہے. تو آج کے اس سلسلے کا میسج جو ہے وہ صرف میرا یہ ہے. ایک چیز مجھے اور معلوم کرنی تھی, وہ یہ کہ یہ جو ووٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے, میں نے کچھ پروگرامز مس کیے ہیں, اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ کیا ہے, کس چیز کے لیے ووٹنگ؟ اچھا آپا, میں ضرور بتاتا ہوں. ووٹنگ یہی ہے آپا کہ آپ کو کون سے مولانا صاحب کا پروگرام زیادہ اچھا لگتا ہے, کون سے مولانا آپ کو اچھے لگے 5 سالوں میں زیادہ؟ ویسے سب اچھے ہوں گے. تو میں اس سلسلے میں خاص طور کے اوپر مولانا یزدانی کے لیے نام لوں گی. اور کیا یہی پہ دینا ہے, اطلاع دینی ہے؟ نہیں بات میں آپ کی حصے کا وہ ہوتے ہیں نا, ہمارے ذرا عمر رسیدہ, ان کے حصے کی مہر جو ہے وہ ساتھ پریزائڈنگ آفیسر لگا دیتے ہیں. تو آپ کا ووٹ آ گیا, ہم ڈال لیں گے آپ. اچھا, یزدانی صاحب کے مولانا یزدانی, مولانا عابدی, نہیں ایک ہی, خاص طور پہ یہ 2 لوگ, اور ایک وہ جو ینگ سے ہیں, لندن سے اکثر آتے ہیں, ایک ان کا ہے, میں ان کا نام بھول رہی ہوں, رضوی یا کیا نام ہے, علی رضا رضوی. ہمارے رضا بھائی تو نہیں پیچھے بہائنڈ دی کیمرہ, مولانا صاحب یہ اور یہ ریسرچ بھی, یہ ذرا میرا خیال ہے کہ زیادہ آپا, لیکن ایک ہی ووٹ دینا ہے آپ نے. باقی مولانا جو ہے وہ میں نے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب اپنی, اور ہاں مولانا یہ نجم الحسن صاحب ابھی کوئی بچہ نہیں ہے. جی, تو یہ لوگ جو ہے, یہ لگتا مجھے یہ ہے کہ یہ زیادہ ریسرچ کر کے اور یہ زیادہ گہرائی سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں, اس وجہ سے یہ چیز ہے, اور ریپیٹیشن نسبتاً کم ہے ان کے ہاں. بہت بہت شکریہ. کیا کہنے آپ, تو ان کی رائے جو ہے یہی ہمارے لیے بہترین ہے. ہم نے اپنے لیے رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ وہ جو ہے یہاں پر ان کی جو اسٹینڈنگ بنی ہے تو کس کو ووٹ ڈلے ہیں, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے بائیکاٹ ہی نہ ہو جائے الیکشن کا. بالکل. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. جی بسم اللہ بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلوب حسین برمنگھم سے بات کر. بسم اللہ. کیسے ہیں جناب, مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ, ہر روز ہی تھوڑا بہت کوئی ریپیٹ میں کوئی لائیو پروگرام دیکھنے کا تھوڑا موقع مل جاتا ہے ماشاءاللہ. تو کسی ایک کا پروگرام کے لیے کیا مطلب ہے, آدمی تعریف کرے ماشاءاللہ. جس دن سے میں یو کے میں آیا ہوں دوسری وقت یہ چینل بھی کھلا تھا, تو الحمدللہ ابھی نہ ماننا یا میں اگر کسی چیز کو نہ سمجھوں یا آپ نہ سمجھے وہ علیحدہ بات ہے. بہرحال ہدایت ٹی وی نے مطلب ہر طرف گل کھلا دیے, یعنی کوئی اسلامی ہو یا کوئی دنیاوی بات, کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں کوئی کمی کسی طرف سے نہیں چھوڑی. ہر قسم کی باتوں پہ جو ہے نا وہ کومنٹس ہوتے ہیں, لوگوں کے خیالات آتے ہیں, ہر ملک سے آتے ہیں, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ. خدا آپ سب کو جو ہے سلامت رکھے اور مطلب ہمیشہ. باقی رہا معاملہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں فگر ابھی تک, یہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, ہماری پوری ملت کو یہ فگر پورا کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے تھی اور نہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. میں پاکستان میں رہا, بڑے لمبی سروس بھی ہے, اور دور دراز ایریے میں کوئی ایک مولانا یا کوئی تھوڑا نامور
عالم دین یا ذاکر آتے تھے تو ہم کتنے سفر کر کے جی فلاں جگہ پہ فلاں عالم آ رہے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ گھر کی دلیل میں بیٹھے بٹھائے جی کس علامہ کی، کس مولانا کی، کس پروگرام کی تعریف آدمی کرے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ گھر بیٹھے ہوئے ہم سن رہے ہیں، تو ہم کتنا خرچہ کرایہ لگا کے تو دوسری جگہ پہ جاتے تھے. تو آج اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہمیں ملا ہوا ہے. تو اس میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے آنکھیں بند کر کے یہ فکر پورے کر دینے چاہیے تھے. اللہ جانے پھر کیوں مطلب ہماری ملت پھر کہتے ہیں ہم شیعہ بھی ہیں اور ہمارے اوپر ظلم بھی ہو رہے ہیں، اور ہم یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اس کو مطلب ہے کہ انسان کو جو ہے نا اس کو چلانے کے لیے، اس کی سہولتوں کے لیے جو ہے نا وہ ضرور کرنا چاہیے. سوچنا ہر مومن کو سوچنا چاہیے، ہر مومن بہت اچھا پیغام بھائی سوچنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دعا دیتا ہوں، خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے گا. بہت شکریہ جزاک اللہ. مطلوب حسین صاحب جی کوئی کبھی نہیں ہے ماشاءاللہ، ہدایت ٹی وی کے ہمارے ہدایت فیملی ممبر ہیں، تو اپنا جب ہو تو پھر اس میں کوئی کمی نظر ہی نہیں آتی. لیکن پھر بھی جو پازیٹیو تنقید ہے یا جو کمیاں ظاہر ہے، ایک ایسا اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ کے کوئی بھی بیٹھ جو خاص طور پہ میڈیا میں، تو وہ اس کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اس میں پرفیکشن نہیں ہے، اس میں بہتری کی بہت سی ہوئی ابھی گنجائشیں ہیں، بلکہ روز انسان کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق میاں، آپ کو شاید میری بات پسند نہیں آئی، آپ نے کاٹ دیا. میں پوری نہیں آپ کوئی آپ کی کال نہیں کاٹیں گے. کرنا چاہتی ہوں شادی کے بارے میں، میں اپنی رائے دینا چاہتی ہوں. بسم اللہ. ہر لوگوں کو اس سے فائدہ ہو کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی لڑکا کی شادی ہوئی، شاید لڑکی میں کچھ بھی خرابی ہو، اور لڑکا یہ دیکھ لے کہ ہمیں اس کے ساتھ نبھانا ہے ہر حالت میں، اور لڑکی بھی اگر یہ دیکھ لے کہ لڑکا کسی بھی طرح کا ہے لیکن میری اب تو شادی ہو گئی ہے اور مجھے نبھانا ہے حالت میں، تو ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر زیادہ تر میں جو دیکھا ہے تجربے میں آیا کہ لڑکی کو ہر بات اپنے میکے کی سسرال میں نہیں بتانا چاہیے. ہوتا یہ کہ آج کل جیسے موبائل ہے پاس میں، جو بھی خبر ہو رہی ہے فوراً وہ اپنی ماں کو دے رہی ہے، ماں کی رائے دے رہی ہے یہ کر یہ کر یہ کر. پھر جو بھی خبر ہوتی ہے وہ میکے کو پہنچا دیتی ہے. میکے والے انٹرفیئر ہوتے ہیں اس میں، نہیں ایسا نہیں ایسا کرو، نہیں ایسا نہیں ایسا نہ کرو، تو وہ لڑکے کو اس کے اوپر اثر پڑتا ہے وہاں پہ. تو یہ باتیں ماں باپوں کو کبھی بھی انٹرفیئر ہونا ہی چاہیے بیٹی کے سسرال میں. ہفتے میں ایک مرتبہ میں نے صرف خیریت پوچھ لو بس، ہاں ٹھیک ہے، کوئی رائے مت دو اپنی. اور لڑکے کو بھی یہ چاہیے کہ جب بیوی سے ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، اگر وہ دیکھ لے کہ ماں میرے خلاف ہو رہی ہے، میری بہو کی ایک دو باتیں ایسی چاہیے، تو وہ ماں کی سنے نہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ماں میں خود جانتا ہوں، میں خود اپنی بیوی کو سمجھائے، خود دیکھے اگر کوئی خرابی ہو اور خود اس کا خیال رکھے. ماں سے یا باپ سے یا اپنے رشتے داروں سے کبھی بیوی کی کوئی برائی بھی ہو تو بیان نہ کرے، کہے نہیں بیوی کی باتیں کہ ایسی ایسی، اس کو خود ہی سمجھانے کی کوشش کرے اور یہ سوچ لے کہ مجھے نبھانا ہے، میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں. اسی طرح سے لڑکی بھی یہ سوچ لے اگر لڑکی کو یہ نبھانا ہوگا تو وہ کبھی کسی سے برائی نہیں کرے گی، نہ محلے والوں کی سنے نہ پڑوسیوں کی سنے، کیونکہ یہ لوگ اتنا انٹرفیئر ہوتے ہیں کہ وہ کنفیوز کر دیتے ہیں لڑکی کو بھی. اور وہ دیکھو تمہاری یہ ساس ایسی ہے، دیکھو تمہارا میاں تمہیں باہر نہیں آتا، ارے تم خود شاپنگ کرو، ارے تم آزاد کرو، تم اٹھو، آج کل زمانہ ایسا. اس طرح لوگ ایسے بہکاتے ہیں کہ وہ ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں، تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں حیرت میں. اور لڑکی کو بھی میں بتا دی کہ حیرت کبھی نہیں کرنا چاہیے. فلاں کے گھر ٹیلی ویژن آیا بڑا، ہمیں بھی لا کے دو، فلاں نے دیکھو یوں کر دیا، فلاں سہیلی کے اتنا جولی اس نے لیے. اس باتوں کی اپنی چادر دیکھے کہ ہمارا میاں کتنا کماتا ہے، کتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، کتنا ہم اس لحاظ سے چلے اور اسی لحاظ سے بجٹ بنا کے اپنے گھر کا سنچار کرے، نہ کسی کی سنے، نہ ماں کی نہ بھائی کی، نہ کسی کی اپنے گھر میں انٹرفیئر ہونے ہی نہ دے. تو پھر گھر بہت اچھا چلتا ہے اور گھر ایڈجسٹمنٹ بھی دونوں میں اچھا رہتا ہے. پھر تیسری بات یہ بھی میں بتاتی ہوں کہ جو عورتیں صبح گئی شام آئیں نوکری کر رہی وہ اچھی بات نہیں ہے. پارٹ ٹائم نوکری کرنا چاہیے عورت کو تاکہ بچوں کا بھی خیال رکھے، گھر کا بھی. اب میاں صبح سے گیا شام تھکا ہارا گھر آتا ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ مجھے کھانا تیار ملے، 30 میں ذرا بیوی سے بات کروں، بیوی بھی تھکی آ رہی ہے، میاں بھی تھکا رہا ہے، میاں کہہ رہا ہے ارے چلو میں خود سر میں درد میں مر رہی ہوں، ارے سو مجھے دونوں اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بچے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسکول تو ارے جاؤ ہٹو ابھی ہم تھکے نہیں. تو وہ ایک گھر کا بگڑ جاتا ہے بالکل. تو اس لیے میں ہر ایک کو یہ رائے دیتی ہوں کہ پارٹ ٹائم جاب عورت کے لیے گھر کے لیے بھی ٹائم ہے تھوڑا سا نہ ہو لیکن پارٹ ٹائم جاب کرے وہ، تاکہ اپنے بچوں کو نشو میں اچھی کر سکے، میاں کا لک آفٹر کر سکے، میاں کو خوش رکھے. اور ایک یہ بھی بتاؤں کہ خدا کیا بہت بڑا جو ہے میاں کی خدمت کرنا اور میاں کو خوش رکھنا. مجھ سے کافی عورتیں یہ کہتی تھی تم نے میاں کو بگاڑ دیا، دیکھو تم بہت خدمت کرتی ہے، لیکن میں ان کو یہ جواب دیتی کہ نہیں میں نے بگاڑا نہیں ہے، میں نے اللہ کے سرخرو ہوئی، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. ہر عورت کو اپنا فرض ادا کرنا، یہ نہیں سوچی کہ میاں ہمارے ساتھ کیسا ہے،
وہ تو ٹھیک ہو جائے گا جب وہ خود دیکھے گا بیوی اتنی اچھی ہے اتنی اچھی تو وہ خود ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک بات اور نقطے کی بتا دوں کہ ہر جب میاں آئے تو عورت کو بند سوال کے اچھا میک اپ کر کے بڑی اچھی خوبصورت ایسا کہ وہ باہر جو عورتوں کو دیکھ کے آیا ہے خوبصورت عورتوں کو اس سے زیادہ بیوی اچھی نظر آئے تاکہ وہ خوش ہو جائے اس کا دل وہ باہر لگے ہی نہیں عورتوں میں. تو یہ بہت ہی پوائنٹ بڑی اچھی بات ہے آپ بہت ہی ماشاءاللہ یہ میری رائے ہے سب کے لیے ساری عورتوں کو اور بہت ہی اچھے میسیجز یہ کہ انٹرفیئر نہ ہو بیوی بیٹی کے میں. بہترین بات ہے. آپ بہت شکریہ. آپ اتنی بہترین باتیں کرتی ہیں, ہم کیسے آپ کی کال کاٹ سکتے ہیں. مطلب ان کی ہر بات میں اثر تھا, ان کے ہر تجربے میں جو انہوں نے آپ شاید زندگی میں دیکھا ہے, ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حاصل ہے. اور یہ ہوتا ہے دیکھیں موبائل کا انہوں نے کہا کہ فوراً جو ہے اب شادی شدہ جو خواتین ہیں اپنے پیچھے بتاتی ہیں کہ آج یہ صورتحال ہے, پھر وہ بتائیں گے وہ نیا ورلڈ آرڈر یا کچھ نئی چیزیں کہ آج یہ ہوا ہے تو تم پھر ایسا کرو. اس کی حالانکہ سوچ سمجھ میں نہ بھی ہوگا تو وہ پیچھے سے جو ہے اس کو فیڈنگ جو ہوگی. محلے والوں اور دوستوں کی بات کی وہ بھی حقیقت ہے. اچھا تمہارا شوہر نہیں لے کے جاتا, لو بھیا بڑا قید کیا تمہارا شوہر تمہیں کچھ کہے 21ویں صدی میں تمہیں اتنی پابندی, اور تمہارا شوہر تمہیں کچھ کہے ایک فون ملا دینا تم پولیس آ جائے گی یہاں. تو یہ ساری باتیں محلے والے ضرور سکھاتے ہیں. بڑی اچھی تجربے کی باتیں کی ہیں آپ نے, بہت شکریہ. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی موسیٰ بھائی بسم اللہ. مولا علی مدد, مولا علی مدد. مولا اچھا رکھے بھائی. بہت شکریہ. آپ یہ ایک ہو رہا تھا پروگرام میں سن رہا تھا ووٹنگ کے لیے بول رہے تھے مولانا کے لیے جی. تو یہ خادم جو ہے مجھ غریب اور بولتے سب مولانا اور جتنے نیو جرسی کے سب کے طرف سے رضا رضوی صاحب کے لیے مجھے ہم ووٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ. لیجئے تو آپ اس کو یوز کیجئے. آپ آن ایئر نہیں بلکہ ویب سائٹ پہ جا کے یا موبائل فون پہ آپ بھیج سکتے ہیں. بہرحال آپ کی رائے ویسے بھی یہ اوپن پروگرام ہے, آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں, لیکن جو رجسٹرڈ ہوگا کاؤنٹ ہوگا. کوشش یہی کریں کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیں. موبائل کا ختم ہو گیا, موبائل اور ویب سائٹ یہاں رائے دے رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہا. جا کاؤنٹ نہیں ہو رہا, اس میں کوئی نہیں ہے. یہ ہم مولانا سید رضا صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ان کی یہ نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ جیت گئے ہیں اور وہ ویب سائٹ پہ کچھ بھی نہ نکلے. تو وہاں پہ بھی کھولیں, ہماری ویب سائٹ کھولیں, ایSMS کر دیں تاکہ یہ کاؤنٹنگ ہو اس میں. جی بسم اللہ. اور کچھ کہیں گے بلکہ عبادت میں ہمیں بھی شامل کیجئے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری یا علی, نعرے قیبری یا علی, نعرے صدری یا علی, دم دم علی علی, دم دم علی علی, ہر دم علی علی, ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد. ہدایت ٹی وی زندہ باد. آپ کی ٹیم شکریہ بہت بہت. یا علی مدد, غلام علی ماجد موسیٰ. آج جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ جی بالکل آپ ای میل نہیں کرائیے گا, آپ اپنی بچی سے کہیے گا www.hidayat.tv پہ جا کے ووٹ کر دیں. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے فین, جیسے ہمارے بھی فین ایسے ہوں گے جن کو ویب سائٹ یا اس طرح کھولنے کا پتہ نہیں ہے, SMS ایون تک کرنے کا پتہ نہیں, تو وہ تو گئے نہیں, وہ نہیں گئے, وہ اپنی بیٹی سے کہیں گے SMS کر دو. اور کچھ بچے ایسے بھی کچھ ایسے بچے بھی ہیں کہ وہ ان کی رسائی ہے 500-600 کمپیوٹرز پہ یا اسکول پہ جاب کرتے ہیں, تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کے نام پہ بھی وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی فروخ بھائی کیسے ہیں؟ تھامس بول رہا ہوں نارتھ. جی تھامس بھائی بہت شکریہ. ہاں جی بہت اچھا. کل بھی میں نے بہت ٹرائی کی آپ کے ٹاپک کے, لیکن چلے ابھی میں دوبارہ سے ضرور. جی بالکل بالکل بسم اللہ. تو دیکھیں شادی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شروع سے جیسے خداوند نے آدم کو بنایا, حضرت آدم کو بنایا, اور ایک ہی اس کا ایک ساتھی بنایا جو کہ ان کی فار ایگزامپل ہمیں بتایا گیا کہ ایک ہی وائف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑھ کر رشتہ ہوتا ہے انسانیت کا اور احساس کا رشتہ. جب ہم احساس کریں گے نا اپنی وائف کا, دیکھیں میاں اور بیوی جو ہوتا ہے نا ایک ہی جسم ہوتا ہے, کیونکہ آدم میں سے ہوا کو بنایا گیا, تو ایک ہی جسم ہوتا ہے. جس طرح مرد اپنے جسم کو پیار کرتا ہے, جس طرح اپنے جسم کو لک آفٹر کرتا ہے, اسی طرح اپنی وائف کی بھی لک آفٹر اسی طرح کرنا چاہیے.
اسی طرح اپنی وائف کو بھی پیار کرنا چاہیے، تاکہ وہ جس طرح اپنے جسم کو کر رہا ہے سیم ہی جسم ہے نا، میاں بیوی ایک تن ہوں گے، ہم ایک تن ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے سب سے بڑھ کر بیوی کو پیار کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ بھی ہے کہ جیسے لکھا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہم اپنے ماں باپ سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن زیادہ ٹائم زیادہ جو ہماری مصروفیات جو بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا ایک احساس کا رشتہ ہوتا ہے، ہمارا ایک وہ خداوند کی طرف سے ہوتا ہے رشتہ، تو ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے سب سے زیادہ. جبکہ جب ہم دوسری طرف توجہ دیں گے نا پھر ہمارے گھروں میں پرابلم بنتی ہے، کیونکہ جب ہم باہر سے کچھ ایسی چیز سوچ کے آتے ہیں یا کچھ غلط سوچتے ہیں تو پھر وہ بالکل گناہ کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. گناہ کی طرف ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جب ہم کسی کی طرف پوری نظر سے دیکھ بھی لیتے ہیں نا تو ہم گناہ کر لیتے ہیں. تو بہت اچھا ٹاپک ہوتا ہے آپ کا، تو میں تو ووٹ آپ ہی کو کروں گا. لیکن دوسرا یہ کہ جب آپ کا دوسرا پروگرام ہوتا ہے نا علماء کا، مجھے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہمیشہ میں سنتا ہوں جب وہ اسٹڈی کراتے ہیں نا تو تب میں ہمیشہ سنتا ہوں. بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. بہت مہربانی کہ آپ، بہت شکریہ تھامس بھائی، بہت شکریہ تھامس بھائی. آپ بھی ضرور جائیے گا www.hidayat.tv پر اور اپنا ووٹ کاسٹ کیجیے گا. ماشاءاللہ. اور دیکھیں ہدایت ٹی وی کا یہ امتیاز کہ تھامس بھائی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، ہمارے کرسچن بھائی ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام کے پروگرام وہ غور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو کیا کہنے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو، آواز نہیں آ رہی میری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ ہاں آواز بہت آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال میں اپنی بات کرتی ہوں جی. اب یہ جو ہم ایک سسٹر آئی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کا نچوڑ اپنے تجربات سے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. تو ہر لڑکی کو اس سے مستفید ہونا چاہیے، بلکہ ہر گھر کو. یعنی وہ بتا رہی تھی، اور بلکہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ عورتوں کو اپنے گھر کے معاملات جن سے وہ اپنے میکے میں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کرتی بھی ہیں تو ماؤں، ان کی جو مائیں ہیں وہ اپنی بچی کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیں. کبھی بھی اس کو یہ نہ کہیں کہ اگر تجھے فلاں نے دیور نے یا تیری نند نے ایک سنائی، تیرے شوہر نے ایک سنائی تو تجھے 10 کیوں نہیں سنائی. اس طرح کی بات اپنی بیٹی کو بالکل نہ بتائیں، کہیں اس کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیں. اور یہ جو عورتیں جو شک کرتی ہیں نا اپنے مردوں پہ، یہ بھی مجھے لگتا ہے ایک سٹیج ہوتی ہے کہ وہ رک جاتی ہیں. کچھ سالوں میں ان کی وہ اس طرح کی نیچر ہوتی ہے، ہر بات میں شک کرنا، مرد لیٹ آ رہا ہے تو وہ بھی غلط سوچنا. عورتوں کو چاہیے یا مردوں دونوں کو چاہیے کہ اگر ان کے دماغ میں کوئی بات ہے تو اس کو ڈسکس کریں اچھے طریقے سے بیٹھ کے، اور ایسے دماغ میں باتیں لے کے ایسے ہی نہ سو جائیں. مطلب دل میں جلتے کوڑتے رہنا، اس سے بہتر ہے کہ اس بات کو سولو کر لیا جائے، بات کر لی جائے آپس میں نا. صحیح ہے. تو اس سے بہت ذہنی انسان سیٹسفائیڈ ہوجاتا ہے. اچھی بات ہے. بہت شکریہ سسٹر. بہت شکریہ. جی ایک ٹاپک یہ بھی کبھی رکھیے گا، غیبت. ہم عورتیں جو ہیں سسرالیوں کی اتنی غیبتیں کرتی ہیں آپس میں جب بیٹھی ہیں اور ہمیں کوئی بات ہی نہیں ملتی، وہ میرے فلاں کی یہ بات، اس میں یہ خرابی، اس میں وہ. اس پہ بھی ایک ٹاپک رکھیں تاکہ ہم عورتوں کو ہدایت ملے. بالکل حقیقت ہے. میں نہیں کرتی، اب آپ نے چھوڑ دی. پہلے کرتی تھی یہ میں اکثر لڑکیاں بچیاں یہ ہوتا ہے. بالکل بالکل ہوتا ہے. اور بہت شکریہ سسٹر، بہت اچھے پوائنٹس آپ نے دیے. اور وہ جو ووٹنگ کا سسٹم ہے اس میں یہ کہوں گی کہ سارے ہی پروگرام بہت اچھے ہیں. اگر ہم ایک کو ووٹ دیں اور دوسرے کو نہ دیں تو زیادتی ہوگی. وہ زیادتی ہوگی. چلیں اب ہم یہ ووٹنگ شروع کر دیتے ہیں کہ ووٹنگ کنٹینیو رکھیں یا ہم بائک آؤٹ کر دیں. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس الیکشن کو جاری و ساری رکھیں یا یہیں پہ روک دیں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. وعلیکم. ایک منٹ کے لیے زحمت ہے. مطلوب برمنگھم سے. جی مطلوب صاحب. تو یہ جو ووٹ، اچھا یہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے، میں سچ بات تو یہ ہے کہ کسی بھی جو بھی علامہ ہیں، جو بھی آپ مطلب پروگرام کرتے ہیں، سب ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں. لیکن میں اپنا آخر ایک کو تو ووٹ آپ جیسے ہمارے کرنا ہی ہے. تو میں ڈاکٹر غلام حسن عبید صاحب
क्योंकि वो बड़े हलीम और नरम मिजाजी से जो सब्र व तहम्मुल के साथ जो वो तफसीर कुरान बयान करते हैं और मतलब उनका लहजा होता है उस पर, इसलिए उनको जो है ना वो आप वोट देंगे। बिल्कुल, आप ये काम करें, www.hidayat.tv पे जाइए मतलूब साहब, और जरूर उधर वहाँ पे अपना वोट कास्ट कीजिए। जज़ाकल्लाह मतलूब साहब, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने का। अगले कॉलर है जी, अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरूक साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। आपको बेटी को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। और आज आपका प्रोग्राम नहीं देखा, मैं बाहर गया हुआ था, तो बात ये है कि आज फिर लगा दिया शादी आबादी है, खाना आबादी। बात ये है कि शादी एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है और हर आदमी इसको नहीं समझता, इससे निसफ ईमान होता है जी। तो फरूक साहब, शादी के बारे में ये है कि शादी जो है इसको इस तरीके से रखना है जैसे फूल होते हैं, फूलों की सेज को सजा के रखो ताकि अपनी जिंदगी में आपको सौलतें मिले। तो बाकी बात ये है कि वोट तो मैंने आप लोगों को दे दिया है, अच्छा। लेकिन मेरी वाइफ बोलती है कि सभी लोग अच्छे, किसको वोट दें या किसको ना दे। ये भी है, वो उनकी जो वोट ज्यादा दीन साहब की साइड में है। अच्छा, तो बात ये है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे और इसी तरह टीवी के ऊपर आके मुस्कुराते रहे और हम लोगों को अकल की बातें बताते रहे ताकि हम लोग भी सीधे रास्ते के ऊपर आए और अच्छी अच्छी बातें सीख कर अल्लाह ताला के रसूल बस की ताबेदारी में आ जाए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ और आप सबको और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, सब मोमनू को के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया। लीजिए, ये मोहम्मद याकूब साहब, और यही बस दिलचस्पी या ये एक मोहब्बत जो चैनल से है, उलमा कराम से, जिस पर हम बात कर रहे हैं, 5वीं सालगिरह है, कोई छोटी बात नहीं है, तो इसी वजह से शायद ये रखा गया। तो ये दिलचस्पी, ये प्यारी प्यारी बातें हम सुनने को मिलती हैं। हम ऐसा करते हैं, अगर मेजॉरिटी हमारी चाहती है कि हम सभी अच्छे हैं, हम किसको दें, तो आप परेशान हमें ना करें, तो ये राय आके बता दें, राय आके आप हमें ये भी बता दें, या हम एक सुबह हिदायत में ही वोटिंग और एक बात तो ये है ना कि मैं नाज़रीन को कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी को वोट दे रहे हैं तो फिर दूसरे बुरे हैं, ये नहीं है। ये फेवरेट होता है। आप किसी के बाद, जैसे मतलूब साहब ने कहा, उनकी डॉक्टर साहब की बात उनको ज़्यादा समझ आती है, तो ये ज़रूरी नहीं कि यज़दानी साहब की बातें या आबदी साहब की बातें उन्हें समझ नहीं आती, या इस हवाले से तो फिर ये है कि फेवरेट अपना बंदा कोई भी होता है। या हम सुबह हिदायत में फारूक भाई ऐसा कर लेंगे, एक दिन ये वोटिंग कर लेंगे कि ये इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। इलेक्शन तो होने चाहिए। अब फखरुद्दीन जी इब्राहिम भी हो गए हैं, अब हमारे सारा कुछ बन गई, डिटेलें बन गई। इलेक्शन 11 मई को होंगे ही होंगे। अच्छा, आगे नवाज शरीफ बन जाए, वो अल्लाह, वो जैसे आपने खड्डे में फेंक दे, क्या करे, वो उसकी किस्मत है और हमारी किस्मत। मतलब यानी कि इसकी हमें वोटिंग करनी ही नहीं जी, इलेक्शन होगा ही होगा। जी हाँ, जो नहीं ले सकते या फिर वो तो फिर मजबूरी है। ठीक है, आप आखिर में जो कहना चाहें। मैं बस ये शुक्रिया अदा करूंगा और बस यही है कि मिल बैठ के, और हमारी बहन ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया, गीबत जो है बल्कि किसी की भी नहीं करनी चाहिए, ससुरालियों की क्या और या अपनों की, गैरों की क्या। ससुरालियों की गीबत पे बात करेंगे, ससुरालियों पे खास तौर पे जो उन्होंने पॉइंट दिया है, चले उस पर भी बात करेंगे। और बस नाज़रीन, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी सुबह हिदायत के प्लेटफॉर्म में। आप बिल्कुल यही आखिर में नाज़रीन की बिल्कुल भरपूर तरीके से हिस्सा लीजिए। ये 5वीं हमारी एनिवर्सरी आ रही है और ये हमने एक अवार्ड सेरेमनी रखी है ताकि आप सब इसमें एक्टिव हो। और बेशक आप बहुत मोहब्बत करते हैं हिदायत टीवी से, लेकिन आपको पता है कि कल से अब तक इतनी रेटिंग, इतने वोट्स आ रहे हैं कि हम हैरान हो गए कि ये सारे, जैसे लगता है कि सारे लोग जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो गए और वो वाकई चाहते थे कुछ करना। और ये भी पता चल गया नहीं कितने लोग जो हैं, चले फर्ज किसी की कॉल नहीं मिलती, लेकिन वो हिदायत टीवी से कितना टच है, वो कितना प्यार करते हैं हमारे तमाम लोगों से। जी नाज़रीन, इसी के साथ इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी। मेरी और आपकी मुलाकात शाम 6 बजे बंधन में होगी। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।